حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ سامعین مکرم، ارباب علم و دانش، اساتذہ کرام اور طلباء کرام، موضوع سخن لیتا ہوں رحمت للعالمین۔ کل کائنات کے لیے سراپائے رحمت و شفقت و محبت ہے سید دو عالم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مکین گنبد خضرا۔ شاہدن کہوں کہ مبشرہ کہوں کہ داعی اللہ کہوں کہ سراج منیر کہوں، کہ یتیموں کا والی کہوں کہ غلاموں کا مولا کہوں۔ نبی دو عالم سراپائے رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہیں، دونوں جہاں کے لیے رحمت ہیں۔ ابتدا کرتا ہوں کہ انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اب انسانوں میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ اگر مرد کی بات کروں تو باپ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، مرد کی بات کروں تو بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، مرد کی بات کروں تو بھائی کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور اگر عورت کی بات کروں تو عورتوں میں ماں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بیٹی کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور بہن کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ یہ جو میں نے شخصیات گنوائی ہیں، ان پر ایک ایک حدیث عرض کر کے آگے چلتا جاؤں گا۔ اللہ کی ذات عالی نے اپنے پیارے نبی کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ عالمین کا لفظ استعمال نہیں کیا یا عالمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ عالمین کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جو بھی جہاں دنیا میں بنائے گئے ہیں ان کی رحمت سے ہی ان کو سجایا گیا ہے۔ وہ جہان دنیا کا ہو، وہ جہان قبر کا ہو، یا وہ جہان حشر کا ہو، یا وہ جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت بن کر ہی آئے ہیں۔ انسانیت جو تھی وہ بالکل جہان کے اندر آگاہی سے محروم تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جو ہی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شاعر نے کچھ یوں نقشہ کھینچا ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، ایک آن میں پلٹ کے رکھ دی اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک سکھایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے محروم اس سے آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ میرے نبی کی نظر جس پر بھی پڑ گئی، وہ نظر اگر پتھر پر پڑی تو پتھر موم سے بھی زیادہ نرم ہو گئے، اگر کانٹوں پہ نظر پڑ گئی وہ روئی سے بھی زیادہ نرم پڑ گئے۔ میرے نبی کی نظر مکے کی گلیوں پر پڑ گئی، وہ مکۃ المکرمہ بن گیا۔ میرے نبی کی نظر مدینے پر پڑی تو وہ مدینۃ المنورہ بن گیا۔ میرے نبی کی نظر جناب ابو بکر پر پڑی تو صدیق کائنات بن گئے، جناب عمر پر پڑی تو فاروق اعظم بن گئے، جناب عثمان پر پڑی تو ذی النورین بن گئے، جناب علی المرتضیٰ پر پڑی تو فاتح خیبر شیر خدا بن گئے۔ میرے نبی کی نظر عبداللہ ابن عباس پر پڑی، وہ مفسر قرآن اور مفسر امت بن گئے۔ میرے نبی کی نظر عبداللہ ابن مسعود پر پڑی، فقیہ امت بن گئے۔ میرے نبی کی نظر خالد ابن ولید پر پڑی، وہ سیف خدا بن گئے۔ میرے نبی کی نظر خان وعدہ نبوت کے شہزادے حسن و حسین پر پڑی، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے مردوں کے سردار بن گئے۔ اور میرے نبی کی نظر مکے کے تپتے ہوئے صحرا پر پڑے رہنے والے
کالے رنگ کے گھنگریالے بالوں والے حبشے کے بلال پر پڑی تو وہ چلتے مکے کی زمین پر ہیں، مدینہ المنورہ کی زمین پر ہیں، لیکن ان کے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ میرے نبی کی نظر رحمت ہے، میرے نبی کی نظر رحمت جب شتر بانوں پر پڑی، وہ دنیا کے جہان کے سردار بن گئے، رہبر بن گئے، لیڈر بن گئے، مرشد اور پیر بن گئے، کہ ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا کہ اولئک ہم الراشدون کہہ دیا، کسی کو اولئک ہم الفائزون کہہ دیا، کسی کو اولئک ہم المفلحون کہہ دیا۔ باپ جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، رسول دو عالم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ جو سفید بالوں والا، یہ جو بوڑھا ہے جس کی کمر جھک چکی ہے، رضا الرب فی رضا الوالد کہہ دیا، کہ اللہ نے فرمایا جس نے مجھے راضی کرنا ہو وہ اپنے باپ کو راضی کر لے، میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا جس نے باپ کو ناراض کر دیا گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ نے اپنی خوشنودی بوڑھے باپ کے ساتھ جوڑ دی، اللہ نے اپنی ناراضی جو ہے وہ بوڑھے باپ کے ساتھ جوڑ دی۔ اب میں اگر آگے چلتا ہوں تو بڑے بھائی کو کیا مقام دیا، چونکہ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور بھائی کے لیے بھی شفقت اور رحمت بن کر آئے ہیں۔ نبی دو عالم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جو بڑا بھائی ہے وہ باپ کے قائم مقام ہے۔ گھر کے اندر جو حیثیت اور مقام اور مرتبہ اور منزلت باپ کو حاصل ہے وہی بڑے بھائی کو حاصل ہے۔ اگر میں یہاں پر چلتا ہوں بچے کی طرف آتا ہوں، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن و حسین کو، حضرت امامہ کو اٹھاتے، آپ اپنے سینہ مبارک سے لگاتے، ان کو بوسے دیتے، ان کے رخسار کو چومتے، ان کی پیشانی کو چومتے، ان کو کندھوں پر سوار کر دیتے۔ جب اقرع بن حابس تمیمی نے آ کر یہ منظر دیکھا، کہا میرے اتنے بچے ہیں لیکن میں نے اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو اس طرح پیار نہیں کیا، آپ ان کے ساتھ اتنا پیار کیوں فرماتے ہیں؟ میں بھی سردار ہوں، یہ سرداروں کی شان کے خلاف ہے۔ رسول پاک نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت ہی نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ نبی دو عالم نے فرمایا جس نے بزرگ کا احترام کر لیا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا احترام کر لیا۔ آج ہم اگر اس حدیث کو ضمن میں رکھتے ہوئے اپنے گھروں پہ نظر دوڑائیں، کیا میری بیٹے کے ساتھ وہی محبت قائم ہے جو رسول دو عالم کی اپنی نواسے کے ساتھ تھی، جو رسول دو عالم کی اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے ساتھ تھی؟ حضرت ابراہیم جب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو رسول پاک سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمیں رونے سے منع فرمایا، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ محبت کے آنسو ہیں، ان پر اختیار میرا اس طرح نہیں ہے کہ محبت میں میری آنکھوں سے یہ آنسو نکل رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بزرگ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اب اگر میں خواتین کی بات کروں تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم کے اندر دفن کر دیا گیا، زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا گیا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو عزت کی وجہ سے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکل رہا ہے بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں، ماموں اپنی سگی بھانجی کو روایت میں آتا ہے زندہ زمین میں دفن کر رہا ہے، وہ زار و قطار روتے تھے، اور انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کیا میرا کوئی گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا بھائی آپ سے، کوئی گناہ کیا ہو گیا؟ کوئی کبیرہ گناہ سے؟ فرمایا کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ اب ان کو پتہ نہیں ہے سامنے سید دو عالم رحمت للعالمین بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہوگا، تیرے گناہ کو معاف کر دینا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ اب یہی وہ بیٹی ہے جس کو لوگ، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ نظریں نیچے جھکا کے چلتا تھا، وہ شرم کے ساتھ کسی کو چہرہ نہیں دکھاتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ لیکن جب رسول دو عالم دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کا جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے، رسول دو عالم نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کے کھانے کا انتظام کرے، رہائش و سکنا کا انتظام کرے، بیماری کے اندر اس کا علاج کروائے اور اس کا اچھی جگہ پہ نکاح کرے، وہ جوان ہو جائے۔ نبی دو عالم نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو اور وہ پرورش کرے، اور پرورش کرنے کے بعد ان کو ان کی گھر والی کرے، تعلیم و تربیت کا خیال کرے، ان کی عزت کا محافظ بن کے زمانے میں رہے، آپ نے فرمایا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اسی طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بیٹی ہونا جرم ہوتا، اگر بیٹی ہونا باعث شرم ہوتا
تو رسول کائنات کے گھر میں 4 بیٹیاں کبھی پیدا نہ ہوتی۔ رسول پاک نے اپنے بیٹی کے بارے میں فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا، اور ان کی کوکھ سے جنم لینے والے 2 شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے مردوں کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اگر عورت ہونا جرم ہوتا، اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، عورت بیٹی کی صورت میں آئی، میرے نبی پاک نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوں، ان کے گھر میں 2 ہوں گی، فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کے گھر میں 1 بیٹی ہو، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے، اور یہی بشارت اس کے لیے بھی ہے۔ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا اور بھائی گھر کا سربراہ بنا، اور بھائی اپنی بہن کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، کوئی فرق نہیں کرتا، نہ اپنے بیٹوں کے اندر نہ بھائی کے اندر کوئی فرق نہیں کرتا، بلکہ جس طرح اپنے بھائی کو وہ حصہ دے رہا ہے اسی طرح بہن کو بھی حصہ دے رہا ہے۔ حصہ دینا تو ویسے شرعی حکم ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور قرآن کا حکم بھی ہے، اپنی بہنوں کو حصہ دینا۔ اگر ہم حصہ نہیں دبا رہے تو یہ وعید سنیے، میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے 1 بالشت زمین کسی کی دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس وزن کو اٹھاؤ، اس بارے گراں کو اٹھاؤ۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو حصہ دیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس کے گھر میں جو ہے وہ بیٹی ہو اور اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے اور ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، بھائی بڑا سربراہ ہے اور بغیر بلا تفریق کے وہ اسی طرح پرورش کرتا ہے جس طرح باپ کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی قیامت والے دن میرے دائیں پہلو اور بائیں پہلو میں کھڑا ہوگا اور میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ اگر وہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتی تھی، لیکن قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، میرے نبی آپ پر میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ میری اولاد آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائیں۔ رسول پاک نے فرمایا یہ ماں جس کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی تھی، ان کے بارے میں نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ یہاں پر ان الفاظ کو میں یہ کہنا چاہوں گا، جنت کتنی خوبصورت ہے، وہ جنت جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ہر شخص متلاشی ہے، ہر شخص خواہش مند ہے کہ اس کو جنت مل جائے۔ حافظ قرآن کو حفظ کرتا ہے تو اس کی خواہش ہے مجھے جنت مل جائے، قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی خواہش ہے مجھے جنت مل جائے، محدث اور عالم دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں تک مجاہد اپنی جان کے نذرانہ تک پیش کر دیتا ہے، حاجی حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، مینا میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، سخی سخاوت کر رہا ہے، عابد عبادت کر رہا ہے اور ریاضت کے اندر صوفی مشغول ہے، سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہمیں جنت مل جائے۔ لیکن جب جنت کو اس کی حیثیت اور مقام دکھانے کی باری آئی تو رسول پاک نے فرمایا کہ جس جنت کے تم متلاشی ہو وہ جنت میں تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ وہ ماں جس کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، اس کے قدموں کے اندر اللہ کے نبی نے جنت کو رکھ دیا۔ صرف انسانوں تک ہی میرے نبی کی رحمت محدود نہ رہی، بلکہ میرے نبی پاک کی رحمت پرندوں تک بھی چلی گئی، میرے نبی کی رحمت کی پرواز پرندوں تک گئی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا ایک چڑیا جو بے چین اور بے قراری کی حالت میں اپنے گھونسلے کے گرد پھڑا رہی ہے۔ رسول پاک نے پوچھا کون ہے جس نے اس کے بچوں کو اٹھا کر تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے بچوں کو اٹھایا۔ آپ نے فرمایا ایک ماں کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچانے کے لیے اس کے بچوں کو واپس لوٹایا جائے۔ اب چڑیا، میں نے کہا رحمت للعالمین ہے، یہ چڑیا کا کس نے خیال رکھا ہے؟ رسول دو عالم نے۔ آپ نے صحابی کو کہا کہ اس چڑیا کے بچوں کو واپس اس کے گھونسلے کے اندر رکھا جائے تاکہ اس کی ماں کو چین پہنچے، قرار پہنچے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہونے لگے، ایک اونٹ آپ کے پاس آیا، ایک اونٹ جانور وہ آپ کے قدموں میں آیا اور اب اس نے اپنے چہرے کو حضور کے قدموں کے سامنے رکھ دیا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جب آنسو پلکوں کے بند کو توڑ کے دامن پہ گرے تو رسول پاک نے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ کہاں ہے اس کا مالک؟ فرمایا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اس سے اتنا ہی کام لو جتنا کہ اس کو چارہ ڈالتے ہو، زیادہ کام مت لو۔ وہ نبی جو جانوروں کا بھی خیال رکھے، وہ نبی جو پرندوں کا بھی خیال رکھے، وہ نبی انسانوں کا کس طرح خیال نہیں رکھ سکتے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا گیا میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آج کی محفل کے اندر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، میرے سامنے طلباء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں آپ کے اوپر ایک بہت
بارے گراں ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر ڈال دیا ہے، لیکن اتنی بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس یتیم آ رہے ہیں، آپ کے پاس مسکین آ رہے ہیں، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا بشارت سے خالی نہیں، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، آپ سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں مطلب آپ جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ میں نبی پاک نے فرمایا انا وکافل الیتیم کذا و کذا، یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں، یعنی قیامت کے روز اس طرح میرے ساتھ جنت میں مل کے جائے گا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں جدا نہیں ہو سکتی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، تو پھر ہم آج کے دن کی مناسبت سے نبی دو عالم کا نام ہمیشہ کے لیے بلند و بالا رکھیں گے۔ ان کی دیکھیں ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے کے بعد مقصد مصطفیٰ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقصد لے کر آئے، کس مقصد کے لیے حضور نے پتھر بھی کھائے ہیں، وہ مقصد کے لیے حضور کے جسم عالی شان پر اونٹ کی اوجڑی بھی ڈالی گئی، اس مقصد کے لیے میرے نبی کی 3 بیٹیوں کی منگنیاں توڑ دی گئیں، اس مقصد کے لیے حضور کو پتھر پڑے ہیں طائف کی وادی کے اندر، اس مقصد کو نبھانے کے لیے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اس مقصد کے لیے بدر کا میدان بھی لگا، احد کا میدان بھی لگا، خندق کا میدان بھی لگا، تبوک بھی ہے، یرموک بھی ہے، حنین بھی ہے، خیبر بھی ہے، یہاں تک کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے۔ اسی طرح اگر زندگی میں ہمارے لیے کوئی مشکلات آ جائیں تو حضور پاک کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دینا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا فرما